ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے سر عمدہ ترین اونٹوں کے کوہان کی طرح سڑکوں پر ہلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج میری بچی، آپ کی بچی جن اسکولوں میں، جن کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، دنیا کا فن سیکھ رہی ہے، ان اسکولوں کا ڈریس، ان اسکولوں کا لباس حضرت فاطمہ کی سنت کے خلاف ہے، نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ آج یہ بچیاں جو پڑھ کر فارغ ہوئی ہیں، انشاءاللہ یہ دنیا میں بتائیں گی پردہ کس کو کہتے ہیں۔ ہم فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، دین کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، ہم جان دے سکتی ہیں لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دے سکتے ہیں۔ یہ ہماری بچیاں ہیں۔ اگر آج کھڑے ہو کر ہم بھی یہ کہیں، انشاءاللہ یہ ارادہ کریں کہ آج سید برادری کے، حضرت فاطمہ کے خاندان کے عارف باللہ حضرت مولانا سید بلال صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے سامنے ہم عہد کرتے ہیں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیں گے، فاطمہ کی بیٹیاں بنا کے رہیں گے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے ہم آراستہ کریں گے اور مزین کریں گے۔ اگر ہم لوگ آج ان کے سامنے یہ عہد و پیمان کریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن میں بھی اور حضرت کے ساتھ میں اور سارے علماء اس بات کے گواہ رہیں گے، اے اللہ ان سب نے عہد و پیمان کیا، ان سب نے اپنی بچیوں کی زندگی میں دین لانے کی کوشش کی ہے، ان کی جہاں تک محنت تھی انہوں نے کوشش کی، اے اللہ باقی تو ان کا حال ہو جانے، لیکن انہوں نے سب نے کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے کل اللہ رب العزت یہ بات ہی ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، ہماری زندگی دین پر جتنی خرچ ہوگی اتنا ہی بڑا درجہ اللہ کے یہاں ہمیں ملنے والا ہے۔ ہماری رقم جتنے دین پر لگے گی اتنا ہی بڑا درجہ ہمارا انشاءاللہ آخرت میں اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے والا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، چھوٹا سا اندلس کا واقعہ ہے۔ امام صاحب کی دعوت پر محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم پڑھنے کے لیے تہجد کے وقت میں مسجد میں آ جاتے ہیں، اور ایک محلے کے حاجی صاحب ہیں، وہ تہجد گزار ہیں، وہ بھی تہجد پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں، بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں۔ حاجی صاحب نے دیکھا امام صاحب کی محنت ہے، امام صاحب کی دعوت پر محلے کے بچے اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے مسجد آ جاتے ہیں، لیکن یہ بچے کوئی بیت الخلاء کے پاس کھڑا ہو کے سو رہا ہے، کوئی وضو خانے پر نیند میں ٹول رہا ہے۔ لیکن مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس میں بچوں کو اندر شوق پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے۔ بچوں کو اکٹھا کیا اور بچوں سے کہا اگر تم لوگ امام صاحب کی دعوت پر تہجد کے وقت میں جلدی آؤ گے، اپنے شوق سے قرآن پڑھو گے اور سوئے گا کوئی بچہ نہیں تو میں اس کو بدلے میں چاکلیٹ دوں گا۔ اور حاجی صاحب نے چاکلیٹ کا لالچ دیا، بچوں کے اندر آتے رہے، چاکلیٹ لیتے رہے، شوق پیدا ہو گیا، جذبہ پیدا ہو گیا۔ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی نے خان میں دیکھا، پوچھا حاجی صاحب کیا بنی؟ کہنے لگے ایک چاکلیٹ کام کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی حمایت میں، دین کی تعلیم کی حمایت میں جو بچوں کی حمایت کی ہے، ان کے پڑھانے والوں کی حمایت کی ہے، اس چاکلیٹ نے کام کر دیا ہے۔ آج اسی سلسلے میں اللہ رب العزت سے دعا کرو، آج 7 بچیاں فارغ ہوئی ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک اگلے سال 20 بچیاں یہاں سے عالمہ پیدا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تیار ہے انشاءاللہ سب؟ جی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جذبے والے ساتھی ہیں الحمدللہ۔ اسی لیے ان پڑھانے والوں کی خدمت کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیم پڑھنے والی بچیوں کی خدمت کے لیے، قرآن کی حمایت میں جو انسان سب سے پہلے کھڑا ہو کر